رائٹ لائن میں. جی سر علامہ صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے. یقیناً اب مولانا فضل الرحمان آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. علامہ صاحب میرا جو شکوہ ہے نا آپ سے، میں آپ کا شاگرد ہوں، میں آپ سے بہت چھوٹا ہوں اور بالکل ادب اور احترام آپ کو محترم جانتے ہوئے شکوہ کر رہا ہوں سر. کوئی ایسی سزا، کوئی ایسی نظیر، کوئی ایسی مثال ہمارا نظام عدل کیوں نہیں قائم کر دیتا؟ وہ لوگ جو توہین رسالت کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن پاک کی توہین کرتے ہیں، وہ قادیانی جو اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، ان کو ایسی سزا کیوں نہیں ملتی کہ کسی اور میں ہمت ہی نہ ہو سر؟ کیونکہ مذہبی جماعتیں بڑی طاقتور ہیں. آج ہم نے دیکھ لیا راولپنڈی اسلام آباد کیسے بند تھا، اور جب 2 شہر بند ہوئے تو چیف جسٹس نے کس طرح معافی مانگی. دیکھیے یہ تو باقاعدہ طور پہ تعزیرات پاکستان میں 298 آرٹیکل میں موجود ہے کہ کوئی بھی شخص جو قادیانی گروہ سے تعلق رکھتا ہے یا لاہوری گروہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ یہ پروفیس کرے یا وہ یہ تبلیغ کرے یا وہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرے، تو اس کے لیے 3 سال تک کی سزا ہے جو کہ اسے دی جا سکتی ہے آفٹر ٹرائل. تو یہ ایک ہمارے پاس پروویژن موجود ہے پی پی سی کے اندر کہ جس پروویژن کے تحت ہم ہر کسی ایسے آخری بار سزا کب ہوئی سر؟ دیکھیے یہ ایک مثال تو ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جس میں ایٹ لیسٹ 6 ماہ کی سزا کی بجائے 13 ماہ کی سزا مبارک ثانی جیل کے اندر گزار چکا ہے، اور ابھی ٹرائل کورٹ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور ٹرائل کورٹ جب فیصلہ کرے گا اس کا تو یقینی طور پہ یہ باقی ماندہ سزا بھی پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا. ہمارے پاس رپورٹڈ کیسز موجود ہیں، جیسے کوئٹہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ان افراد کے بارے میں، یا لاہور کی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو ایک خوشاب کے علاقے میں رہنے والا بندہ جویا نام کا بندہ تھا، جس نے اس بات کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ میں قادیانی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں. تو باقاعدہ عدالت نے ان کو سزا دی ہے. سارے رپورٹڈ کیس ہمارے سامنے موجود ہیں. ڈونٹ یو تھنک سر کوئی اسلامی ایسی خبریں علامہ صاحب آتی رہتی ہیں کہ قادیانی اپنی مسجدوں میں مینار بنانے کی کوشش کر رہے تھے، علاقے کے علماء نے جو ہے روکا انہیں، اور پھر احتجاج ہوا، شور شرابہ ہوا، پھر وہ رکے. کیا کوئی ایسی باڈی، کوئی ایسی کمیٹی، کوئی ایسا سسٹم، کوئی ایس او پی بننا چاہیے کہ ان کو مانیٹر کیا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ ان کی موومنٹس کیا ہیں؟ شاید جس طرح ہم پی ٹی آئی کو مانیٹر کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کو مانیٹر کریں تو ہماری سوسائٹی سے ایک برائی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آپ اگری کریں گے سر؟ علامہ صاحب جی بالکل، میں بالکل آپ کی بات وجہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو لینا چاہیے، اور جو حکومتی حلقے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور دیکھیں، اور باقاعدہ طور پہ ان معاملات کو منظر عام پہ لایا جانا چاہیے، اور اس کے بارے میں میکینزم بننا چاہیے تاکہ ان کی بڑھتی ہوئی ریشہ دوانیوں کو کا کارا کما کیا جا سکے. علامہ راغب صاحب ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سے روشنی حاصل کرنا چاہوں گا، علم حاصل کرنا چاہوں گا، کیا پاکستان کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ملک ہے جو قادیانی کو نان مسلم ڈکلیئر کرتا ہے سر؟ آپ دیکھ لیجیے سعودی عرب ہے، بلکہ رابطہ عالم اسلامی کے تحت اتحاد تنظیمات جو مختلف ممالک کی ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے، انہوں نے بہت کیٹیگوریکلی اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ غیر مسلم ہیں، اور ان کا اسلام سے دور واسطے کا بھی تعلق نہیں ہے، اور انہیں غیر مسلم تصور کیا جائے. خود سعودی عرب کے اندر قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہوئے حج کر سکتے ہیں. ٹھیک. اور سر اگر قادیانی لٹریچر ہم آج پاکستان کی کتابوں کی مارکیٹ میں لینے جائیں تو علامہ صاحب ایزیلی اویلیبل ہوگا یا نہیں؟ نہیں، آپ کو ایزیلی اویلیبل نہیں ہوگا. یہ آپ کو صرف انہی لوگوں سے ملے گا جن کا تعلق قادیانی کمیونٹی کے ساتھ ہے. اور آج ہمارے علماء کرام نے یقیناً قابل تحسین ہے، آپ لوگ بھی، آپ کی اسلامک نظریاتی کونسل بھی جس نے محنت کی اور جس نے آواز اٹھائی اور احتجاج کی کال دی، کل یقیناً یوم تشکر میں آپ شریک ہوں گے اور آپ چاہیں گے قوم بھی آپ کے ساتھ شریک ہو. لیکن علامہ صاحب میرا ایک ہی آپ سے اپیل ہے، ڈیمانڈ ہے، ریکویسٹ ہے سر کہ کچھ ایسا کریں کہ اب کے بعد ایسے واقعات رونما نہ ہو. کیونکہ کچھ دنوں پہلے ابھی میں علامہ امین شہیدی صاحب کو بھی ان سے بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، تو وہ بتاتے ہیں
کہ پاکستان میں بڑی تعداد میں قرآن پاک ایسے ہیں جن کے اندر مسٹیکس بھری پڑی ہوئی ہیں، اور یہ وہ کوٹ کر رہے تھے اسلامک جو آپ کی قرآنک آرگنائزیشن ہے جو سارا پروف چیک کرتی ہے اور اس کی پبلشنگ کی اشاعت کی اجازت دیتی ہے. سر ہمیں اس بات کو میک شور کرنا چاہیے کہ آج پاکستان میں جتنی بڑی تعداد میں قرآن پاک کے ترجمے اور تفاسیر مل رہی ہیں، مجھے کچھ اس سے تکلیف ہوتی ہے. سر آپ کو ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ نے بات اپنے جملہ استعمال کیا ہے اسلامی ذاتی کونسل کے اوپر احتجاج. دیکھیے اسلامی ذاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، نہ اس نے کسی قسم کے احتجاج کی کال دی ہے اور نہ ہی اس نے لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا ہے، بلکہ اس ادارے نے تو اپنے تحقیق اور اپنے ممبران کی آراء پہ مبنی ایک ڈاکومنٹ جاری کیا جس نے اس بات کو بیان کیا کہ اس فیصلے کے اندر یہ لکونات ہیں اور اس فیصلے کے اندر یہ تمام معاملہ صحیح ہونے چاہیے. جہاں تک احتجاج کی کال ہے وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے ہوئی ہے اور یقینی طور پہ سیاسی جماعتوں کی طرف